بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ کتاب الطہارہ۔ قال ابو حنیفہ عن خالد بن علقمہ عن عبد خیر عن علی بن ابی طالب۔ امام اعظم نے اپنے صاحبزادے کا نام اپنے استاد شیخ حماد کے نام پہ رکھا، اور یہ حدیث جو ہے یہ ان کے صاحبزادے اپنے والد امام اعظم سے، وہ اپنے استاد خالد بن علقمہ سے، وہ عبد خیر سے جو شاگرد ہیں امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کے، ان سے روایت کرتے ہیں۔ امیر المومنین فاروق حضرت علی بن ابی طالب کی یہ روایت ہے، اور اتفاق سے آج امیر المومنین کی زوجہ محترمہ بنت رسول حضرت بطول سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ کتاب الطہارت میں یہ حدیث انہوں نے اس میں پورا بیان وضو کیا۔ انہ تودع، آپ نے وضو کا پریکٹیکل کیا۔ فغسل کفیہ ثلاثا، سب سے پہلے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا۔ ومدمد ثلاثا، پھر 3 مرتبہ کلی کی۔ واستنشق ثلاثا، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا۔ فغسل وجہہ ثلاثا، پھر 3 مرتبہ اپنے مبارک چہرے کو دھویا۔ وذراعیہ ثلاثا، اور 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھویا۔ ومسح راسہ، اور سر کا مسح کیا۔ وغسل قدمیہ، اور 3 مرتبہ اپنے دونوں پاؤں کو دھویا۔ وقال ھذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ من وہن، یہی بات امیر المومنین حضرت عثمان سے بھی ثابت ہے کہ بالکل اسی طرح انہوں نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد جو لوگ ان کو دیکھ رہے تھے وضو کرتے ہوئے، ان کو مخاطب کر کے فرمایا ھذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں یہ جو انداز وضو ہے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یاد رکھیں وضو چھوٹی طہارت ہے بے وضوگی کی صورت میں، اور غسل بڑی طہارت ہے بے غسلی کی صورت میں، طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ۔ اگرچہ کوئی شخص جنبی نہ بھی ہو، ناپاک نہ بھی ہو، اسے طہارت کبریٰ کی حاجت نہ ہو بھی ہو، پھر بھی چند باتوں کے لیے طہارت صغریٰ شرط ہے، یعنی باغسل آدمی کو بھی باوضو ہونا پڑتا ہے۔ ایک تو قرآن مجید کو چھونے کے لیے، دوسرا طواف کعبہ کے لیے، تیسرا نماز پڑھنے کے لیے۔ طہارت صغریٰ بھی شرط قرار پائی ہے۔ ہاں اگر اسی غسل کے دوران جو آدمی نے کیا اعضائے وضو دھل گئے ہیں تو وضو ہو جاتا ہے بے نیت بھی۔ جنرل بات ہے کہ جنبی نہیں ہے اس طور پہ اسے غسل کی حاجت نہیں، لیکن ہے بے وضو، وضو اور وجہ سے بھی ٹوٹتا ہے، تو اس صورت میں ان کاموں کے لیے وضو شرط ہے۔ پھر بدنی طہارت کے ساتھ ساتھ لباس کی طہارت، اور جہاں نماز ادا کرنی ہے اس جگہ کی طہارت بھی شرط ہے، اور یہ اولین شرط ہے طہارت۔
شرطیں وہ چیز ہوتی ہیں جو مشروط سے پہلے پائی جانی ضروری ہوتی ہیں، اور فرض اور رکن وہ ہوتے ہیں جو اس چیز کے اندر پائے جاتے ہیں۔ کچھ چیزیں جو نماز سے پہلے لازمی ہیں وہ نماز کی شرائط ہیں، کچھ ہیں جو نماز کے اندر ضروری ہیں وہ نماز کے فرائض ہیں۔ تو اس میں اب بظاہر استنساک یعنی مسواک کا ذکر نہیں آیا، بعض روایات میں ذکر آیا ہے۔ مسواک کے بارے میں جو تحقیق ہے وہ یہ ہے، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا محدث بریلی فرماتے ہیں کہ مسواک وضو کی داخلی سنتوں میں سے نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ چونکہ اس کا کام ہے دانتوں کی صفائی، تو صحیح یہ ہے کہ وہ وضو کی خارجی سنت ہے۔ یعنی ہمارے آقا کا عام معمولاتی طریقہ یہ تھا کہ وضو سے پہلے مسواک استعمال کرتے، کیونکہ مسواک کے دوران بعض اوقات 3 سے بہت زائد کلیاں بھی کرنی پڑتی ہیں، اور دوران وضو سرکار کا یہی طریقہ کار تھا۔ اسی طرح سونے سے پہلے بھی کرتے، سونے کے بعد جب سرکار بیدار ہوتے تو عموماً پہلا کام مسواک کرتے۔ سفر سے واپسی پر گھر میں داخلے کے وقت بھی بسا اوقات سرکار کا پہلا کام یہ ہوتا کہ آپ مسواک کرتے۔ اب بظاہر وہ ایک لکڑی ہے، انگریز کا بنایا ہوا برش ہرگز وہ فضیلت نہیں رکھتا، اگرچہ اس کا استعمال جائز ہے، لیکن اس کی وہ فضیلت نہیں ہے جو حدیثوں میں فضیلتیں آئی ہیں، وہ لکڑی کی مسواک کی ہیں۔ اور دیکھنے میں وہ ایک معمولی لکڑی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ جیسے دیکھنے میں غلاف بھی عام کپڑوں کی طرح کپڑا ہوتا ہے، دیکھنے میں وہ اینٹ بھی عام اینٹوں کی طرح اینٹ ہوتی ہے جو دیوار مسجد میں لگی ہوتی ہے، لیکن نسبت اسے اور چیزوں سے جو اس کی مثل چیزیں ہوتی ہیں ان سے وہ ممتاز کر دیتی ہے۔ اسی طرح وہ لکڑی جس کو آپ نے مسواک کا درجہ دے دیا، پھر اس کا احترام بھی ضروری ہے، اور وہ احترام یہ ہے، فقہا نے لکھا کہ ایک بالش تو نہیں چاہیے، موٹی اتنی ہو کہ آسانی سے دانتوں میں پھر سکے، چھنگلیا کے برابر، اور کم ہوتے ہوتے استعمال ہوتے ہوتے جب اتنی رہ جائے کہ آسانی سے پکڑی نہ جا سکے تو اب اس کو ادب کی جگہ پہ رکھ دیا جائے، عام لکڑیوں کی طرح پھینک نہیں سکتے، حالانکہ اس سے پہلے اس کی حیثیت عام لکڑی کی تھی۔ تو یہ وضو کا مسنون طریقہ ہے جو حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کی روایت ہے۔ طہارت کی بات آئی تو طہارت سے اگلا درجہ ہوتا ہے تطہیر کا۔ طہارت کا معنی ہے پاکیزگی، اور تطہیر کا معنی ہے خوب پاکیزگی۔ طہارت کا معنی ہے ستھرا ہونا، اور تطہیر کا معنی ہے خوب ستھرا کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی چادر تطہیر میں جن نفوس قدسیہ کو داخل ہو کر اس باطنی طہارت کی دولت سے نوازا تھا، ان میں ایک ہستی یہی امیر المومنین مولا علی تھے، دوسرے حضرت خاتون جنت جن کا آج دن ہے، اور 2 ان کے شہزادے حسنین کریمین۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم آنے والی نسلوں کا تعلق اپنے اکابر اور بزرگوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، جس طرح دنیا داری کی سادی سی مثال ہے نا، کہ اگر باپ دادا کی پہچان بچوں کو کروانا چاہتے ہیں تو زندہ ہیں تو ددیال ننیال میں ان کی ملاقات رکھنی چاہیے، اور اگر دادا دادی نانا نانی، یہ اس صورت میں کہ جب آپ سیپریٹ رہتے ہو، جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو پھر دادا دادی تو ساتھ ہی ہوتے ہیں، نانا نانی کی بات آ گئی، لیکن آپ رہتے ہیں تو وہ ان سے ملاقات، اور اگر وہ دنیا سے چل بسے ہیں تو وقتاً فوقتاً جب خود جائیں تو بچوں کو بھی قبرستان لے جائیں، تاکہ ہمارے آنے والی نسلیں اپنے ان اسلاف کی جو دنیاوی طور پہ ہمارے آبا ہیں ان کی پہچان بھول نہ جائیں۔ اسی طرح یہ جو ہمارے روحانی آبا ہیں، چاہے وہ اصحاب نبی ہوں، چاہے اہل بیت نبی ہوں، چاہے اکابر اولیاء ہوں، صلحاء ہوں،
ان کی اگر آپ نسبتیں قائم رکھنا چاہتے ہیں تو گھروں میں بھلے سادے انداز میں وقتی کھانے پہ، مثلا جیسے آج افطار جو روٹین وائز ہم گھروں میں کریں گے، اس پہ دیگر دعاؤں کے ساتھ سیدۃ النساء العالمین حضرت بی بی فاطمہ زہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر کا جو سرپرست ہے وہ فاتحہ پڑھ دے۔ یہ چیز بچوں کی یادآوری کا ذریعہ ہے، تھوڑا سا 2-4 جملوں میں ان کو تعارف کرا دے، بھئی ہم نے کس کا فاتحہ پڑھا؟ ہم نے خواتین جنت کی سردار کا فاتحہ پڑھا، جو سرکار کی 4 شہزادیوں میں سے سب سے چھوٹی شہزادی ہیں۔ ساتھ یہ بھی بتایا جائے، کیونکہ یہ بھی ایک تصور بعض اصحاب مصطفیٰ کے مخالفین نے پھیلایا ہے، ان کی صبح بھی میں نے درس میں بات کی کہ وہ یعنی باقی 3 بنات رسول کا تذکرہ ہی نہیں کرتے۔ سب سے پہلی شہزادی حضور کی سیدہ زینب، جن کا حضرت عمر ابن عاص اور بعضوں نے کہا عاص ان سے عقد ہوا، اور حضرت امامہ حضور کی جو نواسی ہیں وہ انہی کی بیٹی ہیں، اور پھر حضور کی 2 شہزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، جو یکے بعد دیگرے یعنی ایک کی وفات کے بعد پھر دوسری حضرت امیر المومنین عثمان غنی کے عقد میں آئی ہیں، اور حضرت آدم سے لے کر تاریخ انسانی میں آپ واحد خوش نصیب انسان ہیں جن کے عقد میں کسی پیغمبر کی 2 شہزادیاں آئی ہیں، اور اتنے باحیا اور اتنے مقدس انسان کے 2 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں روایت میں ہے کہ 40، اور دوسرے میں سے ہے کہ سرکار نے فرمایا اگر 100 میری صاحبزادیاں ہوتی، یکے بعد دیگرے ان کا انتقال ہوتا رہتا، میں سب عثمان کے عقد میں دیتا ہوں، جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ سب سے چھوٹی شہزادی ہیں، ان کے ساتھ حضور کا پیار بہت والہانہ تھا، اور سرکار کے ساتھ ان کے محبت کا عالم یہ تھا کہ دنیا سے سرکار کے رحلت کرنے کے 6 ماہ بعد جو یہ باقاعدہ حیات رہی ہیں، اس میں وصال سے پہلے ان کو کسی نے ہنستا نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ ہنسی ہیں، اور وہ اس خوشی میں ہنسی ہیں کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ پہلے پہلے جو لوگ مجھے ملیں گے ان میں سے تم بھی ہوگی۔ جیسے ایک مرتبہ چلو اسی میں بات آ گئی، سنی محبت کی بات نہیں چھوڑتا، میرا موضوع اور تھا حضرت خاتون جنت، لیکن ہم اہل سنت ہیں نا، حضور ہم دیکھتے ہیں حضور کی نسبت کو۔ جو لوگ اہل بیت کی محبت کے جھانسے دے کر اصحاب پر تبرہ کرتے ہیں، ہم انہیں بھی زیادہ نہیں کچھ کہتے، صرف ایک جملہ کہتے ہیں، اگر اہل بیت سے محبت تم حضور کی وجہ سے کرتے ہو تو پھر اصحاب کس کے ہیں؟ دیکھیں نا جی، جٹ کی سادی سی بات ہے۔ ویسے اصحاب کا معنی ہوتا ہے ساتھی، اہل بیت کا معنی ہوتا ہے گھر والے، لیکن جب مسلم معاشرے میں ویسے جنرل لفظ ہم اہل بیت بول رہے ہیں بار بار، تو اس سے مراد زید، عمر، بکر آپ کے میرے گھر والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ ہر کوئی سمجھ جاتا ہے نا کس کے گھر والوں کی بات ہے۔ اہل بیت بولیں، اگر چاہے اہل بیت نبوت نہ کہیں، پھر بھی ذہن کدھر جاتا ہے؟ حضور کے گھرانے کی طرف۔ اسی طرح اصحاب بھی زید، عمر، بکر اور میرے آپ کی بات نہیں ہے۔ جب اصحاب بولے جاتے ہیں تو اصحاب نبی ہیں۔ اگر واقعی تم اہل بیت سے محبت حضور کی وجہ سے کرتے ہو تو پھر وہ وجہ وہاں بھی ہے، وہ وجہ وہاں بھی ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر کی مثل نبیوں کے بعد انسان نہیں ہے، پھر فاروق اعظم جیسا انسان نہیں ہے، پھر عثمان غنی جیسا انسان نہیں ہے، پھر وہ ہیں جو چوتھے خلیفہ ہیں، وہ درجے میں بھی چوتھے ہیں۔ اب بات آ گئی کہ حضور نے ایسے ہی ایک پیار بھری بات ازواج کو بھی فرمائی، ایک دفعہ وہ الگ سے فرمائی، فرمایا تم میں سے مجھے سب سے پہلے وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ اب ایک ہوتی ہے حقیقت، ایک ہوتی ہے مجاز۔ ازواج مطہرات نے حقیقی معنی لیا۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ وہ دیواروں پہ ہاتھ رکھ کے نا ماپتی تھیں، جبکہ سرکار نے مجازی معنی مراد لیا تھا، ہاتھ کے لمبے ہونا یعنی سخاوت میں دراز ہونا۔ اور وہ حضور کی پھوپھی ذات بہن تھی حضرت زینب بنت جہش، جن کے بھائی کا مزار، وہ جو احد کا مخصوص مقام ہے نا، جو 3 قبریں تھوڑی تھوڑی نظر آتی ہیں، ان میں ایک سید الشہداء حضرت حمزہ کی اور ایک حضرت عبداللہ بن جہش کی، حضور کے پھوپھی ذات بھائی کی۔ اور وہاں پر پھر جب ان کا وصال ہوا تو ازواج مطہرات نے سوچا، تو انہیں ذہن میں آیا کہ ہاں ام المساکین ان کا لقب ہے، سخاوت میں ان کے ہاتھ بڑے دراز ہیں۔ یہ حضرت زینب بنت جہش وہ خوش نصیب خاتون ہے، کائنات میں یہ واحد خاتون ہے جن کا اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ
اپنی شان کے مطابق عرش پر نکاح پڑھایا. سرکار نے سب سے بڑا ولیمہ بھی ان کا کیا. تو وابیوں کا ایک مشہور اعتراض ہے اعلی حضرت کی ایک بات پر، حالانکہ وہ آپ نے کسی امام کی بات نقل کی. تو ہمارے استاد مناظر اسلام علامہ عبدالتواب صدیقی مسلم شریف پڑھاتے پڑھاتے ایک دفعہ فرماتے ہیں یہی حدیث جب پڑھائی کہ مجھے تم میں سے سب سے پہلے وہ ملیں گی جس کے ہاتھ لمبے ہیں. وہ اعتراض یہ تھا بھی انہوں نے یہ کیوں کہا کہ ازواج مطہرات روضہ نبی میں پیش کی جائیں گی، وہ یعنی چونکہ زندگی کے حیات کے بھی قیل نہیں اور بھی بڑے غلط معنی اس نے پہنائے. بیال حضرت نے یہ کیا لکھ دیا. تو میں نے الحمدللہ انہوں نے کہا تھا میں انعام دوں گا. میں نے یاد اس ٹائم 50 روپے بڑا انعام ہوتا تھا. یہ میں آج سے 22-24 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. میرے پاس ابھی بھی 50 کا نوٹ موجود ہے. تو حضرت زینب حضور کی پھوپھی زاد ہیں جن کو حضور نے فرمایا تھا ازواج میں اور ویسے گھرانے والوں میں سے آل اولاد میں سے حضرت خاتون جنت کو تو باقاعدہ کان میں سرگوشی کر کے بتایا تھا. پہلے سرگوشی میں اپنے وصال کی خبر دی، وہ رو پڑی. پھر یہ خبر دی تو وہ اس خوشی میں ہنسی کہ حضور کے ساتھ میری ملاقات پہلے ہوگی. اور پھر بتایا کسی کو نہیں، لیکن مومنوں کی ماں حضرت صدیقہ بنت صدیق نے پوچھ ہی لیا. یہ بھی وہ جو ان لوگوں کے میں ذکر کر رہا ہوں ان کے لیے کتنا بڑا تانا ہے جو اہل بیت اور وہ فرق کرتے ہیں. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے علاوہ وہ لوگ حضور کے ازواج کو بھی نہیں مانتے اور ان کو صرف اس وجہ سے مانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کی ماں ہیں. تو اس کا مطلب ہے نسبت حضور کی جو بڑی تھی وہ تو تم نے چھوڑ دی. ہم تو ساری ازواج کو مانتے ہیں کہ حضور کی ازواج ہیں، ساری امہات المومنین مومنوں کی مائیں ہیں. تو بہرحال سیدہ کا دن ہے تو اعلیٰ حضرت کے مشہور جو صلاۃ والسلام آپ نے لکھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس کے ایک شعر پر میں نے کچھ صبح آج سحری کے ٹائم یہ حضرت مائی فاطمہ زہرا کی شان میں کچھ لکھا ہے، اس پہ بات ختم کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اس پہ میں نے لکھا ہے بیت مرتضیٰ ہوا معطر جس کے دم، اس قدم پاک کی کرامت پہ لاکھوں سلام. جس کی نسبت سے ملی سعادت حسن کو، ایسی ماں کی نجابت پہ لاکھوں سلام. نجابت کہتے ہیں ستھرے پن کو. جس کی برکت سے ملی شہادت حسین کو، شیر مادر کی شجاعت پہ لاکھوں سلام. ماؤں کے دودھ میں وہ جو بہادری ہوتی تھی اس کا اثر تھا. جس کی اضافت سے ملی ولایت شاہ جیلاں کو، غوث اعظم حسنی حسینی سید ہیں بنی فاطمہ میں سے. جس کی اضافت سے ملی ولایت شاہ جیلاں کو، اس کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. جس کی تطہیر سے یہ آسی معطر ہوا، جس کی تطہیر سے یہ آسی معطر ہوا، اس کی لاریب طہارت پہ لاکھوں سلام. حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے میدان معاشر میں جب آپ کا گزر ہونے لگے گا پل صراط سے، 70,000 حوران جنت کے جھربٹ میں جب سیدہ کی آمد ہوگی تو تمام اہل معاشر کو حکم ہوگا کہ اے اہل معاشر اپنی نگاہیں جھکا لو کہ بنت محمد جو ہے وہ صراط سے گزر کرتی ہیں. اور یہ اللہ نے اہل سنت کو ادب نصیب کیا ہے، ان کا نام پاک، ان کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو شرم و حیا سے ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں. آپ کی شرم و حیا کا عالم ہی اتنا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھائے جائے. دیکھیں معاشرہ کس قدر گمراہی کی دلدل میں جا پڑا. سرے عام عورتیں بازاروں میں پھرتی ہیں، جبکہ دیکھیں جب کوئی میت ہو جاتی ہے نا تو کبھی آپ نے دیکھا جنازے کے بعد کہا جائے بے منہ دیکھ لو، کہتے ہیں جی عورت کے وہ ہے، بس وہ اٹھاتے ہیں اور فوراً چل پڑتے ہیں. تو بھائی مردہ کا تم پردہ کراتے ہو تو زندہ لاش کا پردہ کیوں نہیں کراتے؟ زندہ کا پردے کا تو زیادہ حکم ہے، مردے پر تو احکام نہیں ہے، اس پر تو اب حکم ہی نہیں ہے پردے کا. اوپر والوں کے لیے حکم ہے کہ اس کا چہرہ نہ دکھائیں، لیکن اس کو حکم نہیں ہے. زندہ تو خود اس کو حکم ہے کہ خود اپنے پردے کا اور اپنے حیا کا خیال کرے. اللہ تعالیٰ چادر فاطمہ کے صدقے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو شرم و حیا کی چادر عطا فرمائے. آخر الدعویٰ الحمدللہ رب